خواتین و حضرات السلام علیکم. میں اور ڈاکٹر عبدالعظیم شکور صاحب حاضر ہیں. ہم بات کر رہے تھے ڈائبٹیز، شوگر، اور ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈائبٹیز اینڈ اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں. تو اب اس کا متعلق ہے ڈاکٹر صاحب اس کے آیا کہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا احسان ہے، آپ کی دعا ہے. اس کی ٹریٹمنٹ، اس کا محتاط ہونا، اس کے علاوہ اور کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کا علاج میں ڈائبٹیز کا جو علاج ہے، ظاہر ہے یہ وہ مرض ہے جس کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا. ایک بار ہو گیا تو ہو گیا. اب کوشش یہ ہوگی کہ زندگی جو ہے وہ ڈائبٹیز کے ہوتے ہوئے بہتر طریقے سے گزر سکے. اور اس میں سب سے پہلی چیز ہوگی غذا کے حوالے سے. غذا کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوگی اس میں، کہ یعنی ظاہر ہے جو ڈائبٹیز کے علاج کا اہم حصہ جو ہے وہ صحت بخش غذا ہے، یعنی ہیلدی ایٹنگ. آپ جو کھاتے ہیں وہ آپ کو اپنے خون میں گلوکوز کی سطح کو قابو رکھنے میں اور اس کو جو ہے طویل المدت تک یعنی جو ہے وہ مسائل پیدا نہ ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ غذا جو ہے وہ ایسی کھائی جائے کہ جو کہ بہتر ہو. ڈائبٹیز میں کون سی غذا کھائی جائے گی، کیا کھایا جائے گا، اس پر جو ہے ہمارا پروگرام ہوگا. اس کے بعد جو ہوگا وہ تو صرف غذا کے ہی حوالے سے ہوگا. لیکن آج جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کا علاج، تو علاج میں پہلی چیز جو ہے وہ غذا ہے. آپ کو یہ اصول بنانا ہے کہ باقاعدگی کے ساتھ ایسی غذائیں کھائیں گے جو کہ آپ کو شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیں. اس سلسلے میں کئی ایک اوپینینز ہیں اس وقت برطانیہ میں. مثال کے طور پر جو ڈائٹیشنز ہیں یا جی پی ہیں، ڈاکٹرز ہیں، یا جو NHS ہے، ان کے اپنے کچھ وہ ہے تجربات جس کی روشنی میں وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ غذا کھائیں، یہ نہ کھائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک گروپ جو ہے وہ کچھ ایسے بڑے ڈاکٹرز اور کنسلٹنٹس کا ہے جو وہ بھی NHS میں ہی ہے، اور ان کا ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ غذا جو ہے جو بتائی جا رہی ہے اس میں مزید تبدیلیوں کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے ایک الگ ہی پروگرام ہے ہمارا کہ ڈائبٹیز اینڈ فوڈ. اس میں ہم سب کے جو نظریات ہیں وہ پیش کریں گے اور پھر لوگوں کو بتائیں گے کہ کون کون سی، کیونکہ دیکھیں صاحب رضا ریسرچ ہو رہی ہے روزانہ کی بنیاد پر ریسرچ ہو رہی ہے. آج جو چیز یہ مانی جا رہی تھی کہ یہ صحت کے لیے فائدے مند ہے، کل وہی چیز ریسرچ میں آ رہا ہے کہ نہیں، فائدے مند نہیں ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دوں. یہ بتایا جا رہا تھا کہ ہائی بلڈ پریشر میں نمک نہ کھائیں. آج ایک ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہے، ڈاکٹر ہے وہ بھی، کہ ہائی بلڈ پریشر میں شوگر نہ کھائیں، شوگر سے بڑھے گا. اب اس پہ وہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے. تو ان ساری چیزوں کو باقاعدہ ایویڈنس کے ساتھ ہمارا الگ ایک پروگرام ہوگا کہ ڈائبٹیز اینڈ فوڈ. اچھا، آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس میں جو چیزیں کامن ہیں جس کے لیے سب متفق ہیں، یعنی کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہے، وہ چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں. یعنی ہائی فائبر، جس کے اندر فائبر ہوگا نا، وہ والی غذائیں، وہ تو سب اس پہ متفق ہیں کہ آپ ہائی فائبر کھائیں گے. مرغن غذائیں یعنی تیل والی غذائیں نہیں کھائیں گے آپ. اور اس کے بعد آپ بہت سی ایسی چیزیں نہیں کھائیں گے جن کی منائی ہے. لیکن خصوصاً مٹھائیاں جو ہمارے کلچر میں بہت عام ہے. ہمارے یہاں تو بچے کی پیدائش سے لے کر اس کے انتقال تک میٹھا تو ہوتا ہی ہے، تو اس سے بہت زیادہ پرہیز کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگا. اس کے بعد یہ تو غذا کے حوالے سے تھا. پھر ایکسرسائز، آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے، تاکہ ایکسرسائز کریں گے، واکنگ کریں گے تو اس سے انسولین پیدا ہوگی تھوڑی بہت تو، اور یا آپ کا کھانا ہضم ہوگا. اب ایکسرسائز میں یہ ہے کہ جو بوڑھے افراد ہیں ان کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ واک کرنے، برطانیہ کے حوالے سے کہ واک کرنے کیسے جائے، سردیاں ہے یا پھر اکیلے رہتے ہیں، گرنے کا خطرہ ہے، اندھیرا جلدی ہو جاتا ہے، سورج کم نکلتا ہے، تو ان کو چاہیے گھر میں چہل قدمی کریں. اگر موبیلٹی کا پرابلم ہے تو وہ اسٹک ہے یا وہ ایک جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں آپ، واکنگ اسٹک جو ہے وہ لیں،
اس کے ساتھ آپ کریں. واکنگ چیئر ہے نا, ٹرے جو ہے وہ ٹریل اس سے آپ اس کے ساتھ کریں. اگر بالکل ہی نہیں اٹھنا بیٹھنا ہوتا چیئر بیسڈ کرسی پہ بیٹھ کے ایکسرسائز کریں. اور یہ چیئر بیسڈ ایکسرسائز کے حوالے سے بھی ہم ایک پورے پروگرام میں صرف وہ تصویریں دکھائیں گے کہ کیسے ہوتی ہے, وہ بھی ہم آنے والے دنوں میں کچھ کریں گے اس کے حوالے سے. اور یا کسی کو اگر وہ واٹس ایپ پہ چاہیے تو وہ ہمیں میسج میں لکھے گا, یہ ویڈیو سنتے ہوئے ہم اسے واٹس ایپ کر دیں گے. تو کئی صورتیں, تو ایکسرسائز بہت ضروری ہے. چلنا پھرنا کم از کم 45 منٹ to 1 hour واکنگ, یہ ڈائبٹیز میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے چلنے پھرنے میں ہمارے بہت سے جو ہے ہندو بھی ہیں روزہ رکھتے ہیں, ان میں بھی روزہ ہوتا ہے. عیسائیوں میں بھی ہوتا ہے, جو پاکستان سے کچھ مسیح ہیں آئے ہیں وہ بھی روزہ, اور مسلمان پورے مہینے کا روزہ رکھتے ہیں. تو اگر کوئی روزے دار ہے اور اس کو شوگر ہے تو وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے ٹھیک ہے تم گولیاں اوپر نیچے کر کے روزہ رکھ لو. اس نے روزہ رکھ لیا. اب روزے میں اسے کیا احتیاط کرنی ہے کہ ایکسرسائز نہیں کرنی ہے اگر روزے دار ہے, یا اس نے کسی اور وجہ سے ایسی نفلی روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ, اور ڈائبٹیز بھی ہے تو وہ واکنگ نہیں کرے گا, اس لیے کہ وہ ڈی ہائیڈریشن ہو سکتا ہے اس کو. تو صرف روزے دار کے لیے روزے کی حالت میں واکنگ ایکسرسائز منع ہے, یعنی نہیں کرنی چاہیے. ادروائز آپ ایکسرسائز اور واکنگ یہ ضرور کریں گے. تو یہ چیزیں جو ہے اس کا آپ نے احتیاط کرنی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ ہے, یہ آتا ہے کہ یعنی جو مذہبی تہوار آتے ہیں اس میں اگر آپ, یعنی دوسرے کلچرل تہوار آتے ہیں, وہ تہوار کیا ہے, عید ہے, شادی بیاہ ہے. اب شادی بیاہ میں کیا ہوتا ہے کہ کھانا جو ہے وہ ہمیں بلاتے ہیں, ہمارے ایشیائی میں یہ اصول ہے اور یہ بلکہ حق ہے سب کا, اور یہ واجب ہے کہ ٹائم جو دو اس کے 2 گھنٹے بعد ہی پروگرام شروع ہوگا, پہنچنا ہے. تو اس میں اب کوئی شوگر والا ہے بیچارہ تو اس کو جو ہے وہ بھوک لگ جائے, اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے, تو وہ اپنے ساتھ کوئی چیز ساتھ لے جائے بیگ میں اور لے جائے. اور جس نے پروگرام آرگنائز کیا ہے اگر اس نے کوئی بار لی ہے یا کوئی چیز لی ہے جس سے کہ اس کو سہارا ہوگا, تو جس نے پروگرام آرگنائز کیا ہے جس کی اس کو کہیں کہ بھائی آپ مجھے 5 پاؤنڈ دے دیجئے کیونکہ یہ میرا خرچہ ہوا ہے, کیونکہ شادی کا تحفہ تو میں دے ہی رہا ہوں نا, اس کے بدلے میں کھانا کھاؤں گا, لیکن یہ جو میں نے ایکسٹرا خرچ کیا ہے وہ تو میں ظاہر ہے تو میں تو مانگ لوں گا, اگر مجھے ہوتی تو میں تو مانگ لیتا اس سے, تاکہ آئندہ وہ ٹائم پہ کام شروع یعنی پروگرام شروع کرے. تو یہ جسمانی سرگرمیاں, گھر کے کام کاج کرنا آگے پیچھے. اس کے بعد اس کے علاج میں 2 چیزیں ہیں, انجیکشن جس کا ہم ذکر کر چکے تھے, انسولین کے ٹیکے اس پہ بھی لوگ ہوتے ہیں, یا ٹیبلٹس ہوتی ہیں جس میں جو عام ٹیبلٹ ہے میٹفورمین کی ڈاکٹر وہ پرسکرائب کرتا ہے, تو گولیوں سے اس کا علاج ہوتا ہے. مگر چاہے گولیوں سے علاج ہو رہا ہو یا انسولین سے علاج ہو رہا ہو, غذا کا اس کے اندر بہت بڑا کردار ہے. شوگر کے اندر اگر غذا آپ کی صحیح جا رہی ہے بدن میں اور آپ اس کو صحیح طریقے سے کھا رہے ہیں, جس میں کہ کئی پوائنٹ آف ویو ہے ڈائٹیشنز کے اور بڑے بڑے کارڈیولوجسٹ کنسلٹنٹ جو ہے اس وقت NHS میں ان کے, کہ کون سی غذا اور کون سی غذا کھانی کون سی نہیں کھانی ہے. ابھی حال ہی میں برطانیہ کے اخبار میں ایک خبر آئی تھی, کچھ ہی مہینے گزرے ہیں, کہ یہاں پر ایک جنرل پریکٹیشنر GP جو ہے NHS کا ہے, وہ اس کے پاس 100 مریض تھے جن کو ڈائبٹیز تھی اور وہ ٹیبلٹ پہ تھے یعنی ٹائپ 2. اس نے ان 100 مریضوں کو ٹیبلٹ پہ ہی رکھا لیکن ان کی غذا بدل دی. ان کو اس نے ایک خاص قسم کی غذا پر ڈالا جس کو کہتے ہیں لو کارب. کاربوہائیڈریٹ جو ہوتا ہے اس کا شارٹ ہے کارب. لو کارب کا مطلب ہے کہ کم سے کم میٹھی چیز. اب یہ میٹھی صرف رسگلے, گلاب جامن, جلیبی میں ہی نہیں ہے, یہ مٹھاس جو ہے یہ چاول میں بھی ہے, روٹی میں بھی ہے نا. کاربوہائیڈریٹ تو آپ کوئی بھی ڈبہ اٹھائیں کاربوہائیڈریٹ لکھا ہوتا ہے, کرسپ کا پیکٹ ہے سالٹ اینڈ ونیگر, کتنے پرسنٹ ہے اس میں بھی شوگر ہے. تو اس نے لو کارب ڈائٹ پہ ان کو رکھا کوئی شاید غالباً 3 مہینے یا 6 مہینے, اور اس میں حیرت انگیز تبدیلی پائی گئی لوگوں کی صحت میں, کہ گولیوں کے مقدار بھی کم ہو گئی, یا ختم یعنی ختم تو نہیں ہوئی, گولیاں تو ہیں کھانی ہے لیکن
بغیر گولیوں کے بھی کبھی کبھار اور کم سے کم گولیوں پہ بھی ان کی ڈائبٹیز کنٹرول میں تھی، یعنی شوگر کا لیول بڑھا نہیں. تو لو کارب ڈائٹ جو تھی وہ کافی، اب جو ہماری گائیڈ لائنز ہیں کچھ NHS کی، ڈاکٹرز کو گائیڈ لائنز ہیں کہ آپ یہ پرسکرائب کریں گے، یہ نہیں، یعنی گائیڈ لائنز ہیں ان کی بنی ہوئی. یہ کام جو کیا اس جی پی نے، یہ گائیڈ لائنز کے اگینسٹ تھا، مگر اس نے کیا اور یہ تجربہ اس کا کامیاب رہا ہے. اس پر جو ہے بہت بڑے پیمانے پہ گروپ بنتا جا رہا ہے ان ڈاکٹرز کا جو اس قسم کے اس بات کی فیور میں ہے کہ لو کارب ڈائٹ جو ہے وہ بہترین ہے انسان کی صحت کے لیے، اور اس میں صرف شوگر ہی نہیں، دل کی بیماریاں بھی ہیں کہ وہ بھی کم ہوتی ہیں، ہارٹ اٹیک کے اندیشے کم ہو جاتے ہیں. تو اس پر کافی ریسرچ ہو رہی ہے جس کا ایک علیحدہ ہی ہمارا پروگرام ہوگا. تو دنیا میں کافی تبدیلیاں آ رہی ہیں، میڈیکل کی دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ شوگر کے مریض ہمارے جو ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے یہ کہیں کہ ہمیں ڈائٹیشین سے اپوائنٹمنٹ کرائی ہے. یہ بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے صابر رضا کہ جو ڈاکٹر ہے، جو MBBS جس نے کیا ہے، جو اپنے کلینک میں بیٹھ کے آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کا معائنہ کر کے یہ ڈائگنوز تو کرے گا کہ آپ کو شوگر ہے یا نہیں ہے، یا آپ کو دل کی بیماری ہے یا کچھ ہے. لیکن اس نے اپنی 5 سال کی جو ڈگری کی ہے یونیورسٹی میں، میڈیکل کالج کی، اس میں نیوٹریشن کا سبجیکٹ یا ڈائٹ کا سبجیکٹ نہیں پڑھا ہے اس نے. وہ ڈائٹیشین یا نیوٹریشنسٹ نہیں ہے. وہ آپ کو جنرل تو بتا دے گا کہ یہ کھائیں یہ نہ کھائیں، لیکن پراپر جو ڈائٹ ہے نا وہ ڈائٹیشین ہی بتا سکتا ہے، گو کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے مگر وہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہے. تو ڈاکٹر سے یہ کہا جائے، ہر مریض جب یہ کہے گا اور جب یہ ڈیمانڈ بڑھے گی تو یہ جو گورنمنٹ ہے اس نے پہلے ڈائٹیشنز بہت سارے رکھے تھے، اب پتہ نہیں کہاں نظر نہیں آتے. تو وہ ڈائٹیشن کی جو ڈیمانڈ بڑھے گی تو ڈائٹیشنز جو ہے ان کی جاب نکلے گی. بالکل صحیح. اور یہ ہمارے تو یہ ڈائٹیشن جو ہے، یہ کھانا پینا، اور فیس بک واٹس ایپ کے اوپر جو بغیر قسم کے عجیب و غریب جعلی ڈاکٹر گھوم رہے ہیں اور شوگر کے جو الگ الگ علاج بتائے جا رہے ہیں، ان سے خدا کے لیے پرہیز کیا جائے. خواتین حضرات، باتیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور اس میں تنبیہ بھی ہوتی ہے، ہنسی بھی آتی ہے، اور اس کے بعد بعض کا انسان پریشان بھی ہو جاتا ہے. زندگی ایسے ہی چلتی رہتی ہے. پریونشن از کیور. ہم دونوں کو اجازت، پھر ملتے ہیں اگلے ہفتے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.